تو جناب ڈرامہ سیریل سزاوار کا جو نیا ٹیزر آیا ہے نا، اس نے تو جیسے جذبات کا ایک طوفان ہی کھڑا کر دیا ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، دھوکہ بھی اور ٹوٹے ہوئے وعدے بھی، مطلب سب کچھ مل کر ایک دھماکے دار قسط کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چلیں اس ٹیزر کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، ٹیزر شروع ہوتے ہی ایک ایسا جملہ سامنے آتا ہے جو پورے ڈرامے کی بنیاد ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے رضا سے سچی محبت کی تھی۔ اب یہ کوئی عام سا جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک پورے رشتے کا اختتام ہے۔ خاص طور پر آخر میں یہ جو لفظ تھی ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ بھئی جو بھی کہانی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، سب ماضی کا قصہ بن گیا ہے۔ اور پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ کتنا گہرا ہے۔ یہ کوئی معمولی سی ناراضگی نہیں، یہ تو سیدھا اعتماد کا قتل ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ کانچ کی طرح چکنا چور کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ محبت اتنی بری طرح ٹوٹی ہے کہ اب اس کے ٹکڑے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی ہی ممکن نہیں۔ تو اس ٹیزر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے، ایک سچی محبت جسے دھوکے نے ختم کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دھوکہ آیا کہاں سے؟ آئیے اسی کو دیکھتے ہیں۔ بات صرف محبت کی نہیں تھی، بات تھی ایک وعدے کی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی کا وعدہ۔ اور جب اتنا بڑا وعدہ ٹوٹتا ہے تو صرف دل نہیں ٹوٹتا، انسان کا اعتبار بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی وہ درد ہے جو ہمیں اس ٹیزر میں صاف نظر آ رہا ہے۔ تو آخر اس ٹوٹی ہوئی محبت کے پیچھے ہے کون؟ ٹیزر ہمیں ایک نام بتاتا ہے، مسکان، اور لگتا ہے کہ اس کی آمد نے ہی اس پوری کہانی میں ایک بہت پیچیدہ موڑ لا دیا ہے۔ یہاں جو سب سے اہم لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پہلی محبت۔ اس کا مطلب ہے کہ مسکان کوئی نیا کردار نہیں، بلکہ وہ رضا کے ماضی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور پہلی محبت کی جڑیں تو اکثر بہت گہری ہوتی ہیں، اور یہی بات اس کہانی کو ایک عام سی محبت کی تکون سے کہیں زیادہ پیچیدہ بنا رہی ہے۔ تو اب رضا کی جو حالت ہے نا، وہ سمجھنے والی ہے۔ ایک طرف تو ہے سچی محبت، جس کے لیے وہ منگنی توڑنے جیسا بڑا قدم اٹھا چکا ہے، اور دوسری طرف ہے اس کی پہلی محبت، جسے بھلانا شاید اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ بری طرح پھنس گیا ہے حال کے وعدوں اور ماضی کی یادوں کے بیچ۔ اور ظاہر ہے جب بات دلوں سے نکل کر ہاتھوں تک پہنچ جائے تو یہ صرف دو لوگوں کا معاملہ تو نہیں رہتا، اب یہ ایک خاندانی لڑائی بن چکی ہے، جہاں غصہ اور الزام تراشی کی آگ ہر طرف بھڑک اٹھی ہے۔ یہ سوال کیوں ہاتھ سے بڑھ رہے ہو رضا صاف بتا رہا ہے کہ حالات اب قابو سے باہر ہو رہے ہیں، بات چیت ختم ہو چکی ہے، اور اب غصہ جسمانی شکل اختیار کر رہا ہے، جس سے رضا ایک ولن کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور فوراً ہی ایک ماں یا باپ کی حفاظتی آواز گونجتی ہے، ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا۔ اب یہ صرف محبت کا جھگڑا نہیں رہا، بلکہ یہ خاندان کی عزت اور حفاظت کا معاملہ بن گیا ہے، اور گھر کے بڑے بھی اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ اور آخر میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، نکلو یہاں سے۔ یہ صرف غصے میں کہے گئے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک رشتے کے مکمل خاتمے کا اعلان ہے۔ اسے گھر سے نکال کر جیسے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سارے ڈرامے اور لڑائی جھگڑے کے بعد ٹیزر ہمیں بہت سے انسلجھے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کہانی اب کون سا نیا رخ لینے والی ہے؟ جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا گھر سے نکالے جانے کے بعد رضا سیدھا مسکان کے پاس چلا گیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ صرف پناہ لینا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک کھلا اعلان ہوگا کہ اس نے اپنا انتخاب کر لیا ہے۔ تو آنے والی قسط میں ہمیں کئی جوابات ملنے والے ہیں۔ آخر وہ کون سی غلطی تھی جس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا رضا سچ میں مسکان کو، اپنی پہلی محبت کو پیچھے چھوڑ پائے گا؟ کیا اس ٹوٹی ہوئی سچی محبت کے جڑنے کی کوئی امید باقی ہے بھی یا نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ خاندان اس طوفان سے کیسے نکلے گا؟ ان سوالوں کے جواب ہی کہانی کا مستقبل طے کریں گے۔ اور آخر میں ساری کہانی آ کر اسے ایک سوال پر رک جاتی ہے، رضا کا دل کسے چنے گا؟ ماضی کی یادیں یا حال کا وعدہ؟ اس کا ایک فیصلہ نہ صرف اس کی بلکہ اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اور اس کا جواب وہ تو ہمیں اگلی قسط میں ہی ملے گا۔